ڈونٹ اسکپ دس ویڈیو بیکاز اگر یہ آپ کے سامنے آئی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں ختم کرنا چاہتا ہے۔ آج میں نے حضرت یونس مولانا پالم پوری کا ایک ایسا عمل شیئر کیا ہے جو میری امی ہمیشہ سے پڑھتی آئی ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگی میں اس کے اتنے سارے میریکلز دیکھے، اور انہوں نے ہی مجھے یہ وظیفہ کرنے کے لیے بتایا تھا میری ایک پریشانی کے لیے۔ تو الحمدللہ سے میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں، ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی بھی پریشانیاں ختم ہو جائیں، چاہے وہ شادی سے ریلیٹڈ ہیں۔ اور میں آپ کو ویسے بھی سورہ اخلاص شادی کے لیے بتاتی ہوں، وہ اسی لیے بتاتی ہوں کیونکہ بہت سارے لوگوں کی مسئلے حل ہوئے ہیں اور میرے چینل پر بھی ہوئے ہیں۔ تو 313 بار والا یہ وظیفہ ایک بار ضرور سنیں اور اس میں پارٹیسپیٹ کریں، اور الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لینا اسے پڑھنے کا، تو چاہے آپ کے شادی کا مسئلہ ہے، جاب کا مسئلہ ہے، کالج کا مسئلہ ہے، گھر کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، کوئی بھی زندگی کا مسئلہ ہو، ہیلتھ کا ایشو ہے، انشاءاللہ اس سے آپ کو ہر چیز ملے گی۔ مجھے لگا مجھے یہ چیلنج آپ لوگوں کے ساتھ ہی کرنا چاہیے، اس لیے میں کر رہی ہوں۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، چیلنج کو اچھے سے سن کر پارٹیسپیٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جو انسان اس بات پہ یقین کر لے جو بھی کرے گا اللہ ہی کرے گا، اور اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ جب کرتا ہے تب ہمیں سمجھ نہیں آتا، لیکن تھوڑے وقت کے بعد ہمیں صبر بھی آ جاتا ہے اور یقین بھی آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہمارے لیے اچھی کی تھی۔ اور ایک بات اور، میرے چینل پر جو بھی چیز بتائی جاتی ہے صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی ہے جو جاب لیس ہیں، کاروبار نہیں ہے، شادی نہیں ہو رہی، رشتہ نہیں ہو رہا، گھر میں پیرنٹس بہت زیادہ پریشان ہیں آپ کے رشتے کو لے کر، آپ کی انگیجمنٹ ٹوٹ گئی، آپ 28 سال کے ہو گئے، 25 سال کے ہو گئے، آپ کے رشتے نہیں آ رہے۔ جو میری بہنیں مجھے میسج اور کمنٹ کرتی ہیں، ہر کسی کا کمنٹ میں ایڈ نہیں کر سکتی، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ لوگ خود ویڈیو نہیں دیکھیں گے، تو اسی لیے کوشش رہتی ہے۔ لیکن آج کے بعد میں نے کبھی کسی کو کہنا بھی نہیں ہے کہ آپ کے لیے نیکسٹ ویڈیو میں دعا کرواؤں گی، کیونکہ مجھے آج ایک کمنٹ آیا کہ بہت امید سے میں نے سوچا تھا کہ آپ میرے لیے دعا کروائیں گی، سب سے دعا کے لیے کہیں گی، اور میں ان کا کمنٹ ایڈ کرنا بھول ہی نہیں ہوں، بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس لیے رہ جاتا ہے۔ لیکن خیر، آج کے بعد میں نے کبھی کسی کو نہیں کہنا کہ میں نیکسٹ ویڈیو میں دعا کرواؤں گی۔ جتنے بھی لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ خود ہر ویڈیو میں چیک کریں گے کہ ہمارے لیے دعا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو آج ہم چیلنج سٹارٹ کرنے والے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا وہ مولانا یونس پالم پوری والا چیلنج ہے، اور الحمدللہ سے جس نے بھی کیا ہے زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں پائی ہیں۔ جن کے اولاد نہیں تھی اولاد ہو گئی، جن کے گھر میں تنگ دستی تھی تنگ دستی دور ہو گئی، جنہوں نے اپنے بچوں کے جاب اور کاروبار کے لیے کیا الحمدللہ سے وہ بھی ہو گیا۔ اور میں کہتی ہوں جس نے جو بھی کیا ہے، جس بھی مقصد کے لیے کیا ہے، سب کو ملا ہے۔ اور ان کا یہ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ وظیفہ شیئر کر رہی ہوں یہ بہت زیادہ زبردست ہے، تو ویڈیو میں بنے رہیں۔ اور پلیز میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کچھ تو نیکیاں کما لیا کریں، کسی کے لیے اگر دعا ہو رہی ہے تو اس پہ آمین ضرور کہا کریں، کیونکہ جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے، ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرا کرو۔ جو انسان اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے آپ کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ مطلب بھائی یہاں سے مطلب ہے کہ اپنے مومن بھائیوں کے لیے، مسلمان بھائی اور بہنوں کے لیے دعا کرا کرو۔ جب آپ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے حق میں بھی دعا لکھو، اور وہ جو فرشتہ ہے جب وہ کسی کی اچھائی کے لیے دعا کر رہا ہو تو فرشتے کہتے ہیں کہ تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو، تجھے بھی اس چیز کی ضرورت ہے، اور فرشتے ہماری طرف سے آمین کہتے ہیں، ہماری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ ہم دوسرے کے لیے آمین کہہ رہے ہیں، فرشتے ہمارے لیے آمین کہہ رہے ہیں۔ تو یہ معمول بنا لیں اپنی زندگی کا، دوسروں کے لیے دعا کرنے کا، دوسروں کے لیے اچھا سوچنے کا، اور اگر دوسروں کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں اس پہ آمین کہنے کا۔ اور اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں دوسرے کے لیے دعا کریں تو فرشتے اسی پریشانی کے لیے آپ کے لیے دعا کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے جو دوسروں کے لیے بھلائی کرتے ہیں۔ یہ ایک بہن ہے، ان کے لیے پلیز سب نے دعا کرنی ہے، ان کا نام گلناز، کے لیے بھی دعا کریں۔ باجی پلیز میری شادی خیر خیریت سے ہو جائے، جیسے سب کی ہوتی ہے، پلیز عزت سے خوشی سے ہو جائے، اللہ میرے اوپر رحم کرے، پلیز دعا کریں نام لے کر، اللہ تعالیٰ آپ کی ساری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اور پلیز ان کے لیے گلناز کے لیے سب نے دعا کرنی ہے کہ ان کی زندگی میں آسانیاں ہوں، اللہ تعالیٰ نیک ہم سفر عطا کرے، اور ان کے ماں باپ اور ان کی عزت رکھ کے اللہ تعالیٰ ان کی شادی کروا دے، آمین ثم آمین۔ اور ایک دعا ہے زبیر بھائی کے لیے، لکھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیریت
Walaikum assalam. I am Zubair from India. I am jobless from 2 years now. Third year started. I have stunning problem and now my sister Tabassum Bano 8 years سے رشتے کے لیے خوشی کرے ہیں، دعا کیجیے ساری مشکلیں آسان ہو جائیں۔ مطلب ان کا یہ ہے کہ یہ تو جاب لیس ہیں اور ان کی جو بہن ہے تبسم، ان کا 8 سال سے رشتہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں بہن بھائیوں کے لیے آسانیاں کریں، اور بھائی پلیز آپ کثرت کے ساتھ استغفار پڑھنا شروع کر دیں، اور جو آج میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ بھی اور آپ کی بہن بھی یہ والا وظیفہ پڑھنا شروع کریں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ نیکسٹ دعا ہے، یہ لکھتے ہیں السلام علیکم آپی، وعلیکم السلام، پلیز آپ دعا کی گزارش کرتی ہوں، پلیز میرے لیے خاص دعا کیجیے گا، اللہ پاک کو راضی کر سکوں، پلیز آپ سب کے لیے دعا کریں، پلیز اللہ پاک میری حاجت پوری کر دے، آمین ثم آمین۔ ان کے لیے سب دعا کریں، جو بھی ان کی دعا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے، آمین ثم آمین۔ اور نیکسٹ دعا ہے، یہ لکھتے ہیں سسٹر مجھے حج کرنا ہے، حج اور اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کرنا ہے، پلیز میرے لیے دعا کرنا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد سے جلد حج بھی کروائے، اور آپ کے بچوں کے لیے جو بھی آپ کو کرنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، آمین ثم آمین۔ اور نیکسٹ دعا ہے، یہ لکھتی ہیں السلام علیکم آپی، وعلیکم السلام، پلیز آپی میرے شوہر کے لیے دعا کیجیے، وہ بہت بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کو ٹھیک کر دے۔ آپ سورہ رحمان پڑھا کریں 3 ٹائمز اور 41 ٹائمز سورہ فاتحہ، اور اس کا پانی ایک بوٹل میں دم کر لیں، صبح فجر میں بھی پڑھیں اور مغرب میں بھی، انشاءاللہ آپ کے شوہر بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، اور آپ ان کو وہی پانی پلائیں اور ان کے اوپر دم کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اور اپنے شوہر کو کہیں کہ وہ استغفار کریں زیادہ سے زیادہ، اور وہ خود بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کی دونوں کی دعائیں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور پلیز ان کے شوہر کے لیے اسپیشل سب دعا کریں۔ اور ایک دعا ہے، یہ لکھتی ہے میرے لیے بھی دعا کر دیں زیادہ پلیز، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، جیسے زمین پھٹ رہی ہو، میرا فیضان بنت رضوانہ اعجاز کا نکاح فاطمہ بنت شاہین سے ہو جائے، کیونکہ نہ تو دعا کرنا چھوڑا جا رہا ہے اور نہ ہی دل بدل رہا ہے، اور اوپر سے وہ لوگ میرے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو یہی تو کہتی ہوں میں کہ سب لڑکیاں اسی چیز سے پریشان ہیں، اور لڑکے انہیں چھوڑ کے جا چکے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو صرف اسی لیے حرام بتایا تھا کہ انہیں پتہ تھا کہ دنیا میں ایسا ہوگا، اور لڑکیاں وہیں رہ جاتی ہیں اور لڑکے موو آن بھی کر جاتے ہیں اور شادیاں بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے، اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور جو میں آپ کو آج چیلنج دے رہی ہوں آپ سب نے وہ کرنا ہے، انشاءاللہ مجھے یقین ہے جن کی بھی جو بھی دعا اٹکی ہوئی ہے وہ ضرور قبول ہوگی۔ ایک دعا ہے، یہ کہتے ہیں کہ میری شادی کو 15 سال ہو گئے، پلیز میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے اولاد سے نواز دے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے، آمین ثم آمین۔ پلیز ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ انہیں اولاد عطا کرے، اور آپ 7 مبین کا وظیفہ کر لیں، یا پھر زکریا علیہ السلام کی دعا پڑھ لیا کریں، یا پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو ہر چیز ملے گی۔ چیلنج شروع کرنے سے پہلے جنہوں نے کل مجھے میسج کیا تھا، ایک یوٹیوبر ہے، خود وہ یوٹیوب پہ ویڈیوز بناتے ہیں کہ میں استغفار، درود پاک، یہ سب کچھ آپ لوگوں کو عقل نہیں ہے کہ ان کا پیسہ بن رہا ہے یوٹیوب سے اور آپ کر رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا چینل ویریفائڈ نہیں ہے، کوئی بھی چیک کروا سکتا ہے۔ دوسری بات، مجھے اس سے کوئی انکم شروع نہیں ہوئی، نہ ہی ہو رہی ہے۔ میں نے یہ ایک ویڈیو بنائی تھی اور کہا بھی تھا، اور اسی لیے میں اپنا دوسرا چینل بنایا ہوا ہے، اس پہ ویڈیوز ڈالتی ہوں تاکہ میں وہاں سے ارن کر سکوں۔ یہاں کچھ بھی نہیں ارن ہو رہا، جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سب کو پتہ ہے۔ دوسری بات، اگر میں اپنی محنت سے کچھ کام کر بھی رہی ہوں اور یوٹیوب اس کے بدلے میں مجھے انکم دے بھی رہا ہے، تو آپ کا کیا حق بنتا ہے دوسروں کو نیگیٹو تھاٹس دینے کا؟ خیر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جتنے بھی میرے نیگیٹو فالوورس ہیں آپ سب کا بہت بہت ویلکم، کیونکہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہی دوسرے انسانوں کو ترقیاں ملتی ہے۔ چلیں آج ہم حضرت مولانا یونس پالم پوری کا ایک ایسا وظیفہ جو میری امی نے خود ٹرائی کیا ہے اور بہت بار پڑھا ہے، اور میں اس کو شروع کر رہی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی اسے شروع کروں۔ ہو سکتا ہے کہ میرے بہن بھائی جو پوچھتے ہیں نا آپ ہی جاب کے لیے بتا دیں، کاروبار کے لیے بتا دیں، ہمارے بچے کا ایڈمیشن نہیں ہو رہا، ہم کیا پڑھیں، تو آج اتنا آسان چیلنج، نہ میں کہتی ہوں بہت آسان چیلنج ہے، بہت زیادہ آسان۔ چلیں اس کو شروع کرتے ہیں۔ تو آپ نے پڑھنا کیا ہے، 313 بار سورہ اخلاص، 313 بار درود پاک، چھوٹے والا درود پاک پڑھ لیں آپ، صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی علی محمد، اور تیسرا ہے استغفار، 313 بار ہم نے استغفار پڑھنا ہے، 313 بار سورہ اخلاص، 313 بار درود پاک، اور 313 بار استغفار، یعنی کہ استغفر اللہ، یہاں پہ آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔
313 बार सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैंने स्क्रीन के ऊपर भी आपको सूरह इखलास दे दिया है। अब 313 बार सूरह इखलास पढ़ने के बाद आपने 313 बार दुरूद पाक पढ़ना है, छोटे वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और चाहे तो आप दुरूद इब्राहिम पढ़ लें। और एक आपने पढ़ना है अस्तगफार। अस्तगफार आपने पढ़ना है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, छोटा अस्तगफार, ठीक है ना। अगर आप बड़ा करना चाहते हैं आप बड़ा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अस्तगफिरुल्लाह ही पढ़ना है। उनके वजीफे में भी अस्तगफिरुल्लाह ही था। और इस वजीफे की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कोई भी टाइम फिक्स नहीं है। आप फजर से लेकर इशा तक आपके पास टाइम ही टाइम है। इसके लिए आपको स्पेसिफिक नमाज पढ़ने के बाद एक जगह पे भी नहीं बैठना। आपने कैसे करना है, जैसे अब आप सूरह इखलास पढ़ रहे हैं, आप चाय बनाते हुए पढ़ लें, खाना बनाते हुए पढ़ लें, आप चलते फिरते पढ़ लें, जब आप फ्री हों तब पढ़ लें, नमाज़ों के बाद पढ़ लें। और एक साथ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने फजर में 313 बार सूरह इखलास पढ़ना है, तो अगर आपके पास वक्त नहीं है, कोशिश करें कि इकट्ठा पढ़ लें। अगर नहीं पढ़ सकती तो एक तस्बीह पढ़ लें सूरह इखलास की। उसके बाद फिर आप अपना काम कर रही हैं, आप काउंट कर लें कि आपने काम करते हुए 50 पढ़ा, 100 पढ़ा, कितना पढ़ा। मतलब ये है इस वजीफे का, 313 बार आपने सूरह इखलास पढ़ना है। अगर आप एक जगह बैठकर पढ़ सकते हो तो पढ़ सकती हैं, नहीं तो आप ट्रैवल करते हुए पढ़ लें, घर के काम करते हुए पढ़ लें। आप नोट कर लें कि आपका 200 हो गया, आपका 300 हो गया। एक बार 113 पढ़ लें, एक बार 100 बार पढ़ लें, एक बार 100 बार पढ़ लें। ऐसे करके आप इसको जोहर तक ख़त्म कर लें। फिर जोहर में आप दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी आप चलते फिरते पढ़ सकती हैं, एक जगह बैठकर पढ़ सकते हैं। एक एक तस्बीह करके 3 बार पढ़ लें, ठीक है। फिर आपने पढ़ना है अस्तगफार, अस्तगफिरुल्लाह। तो इसकी भी आपने सिर्फ 3 तस्बीह पढ़नी है। एक बार 113 बार पढ़ लें और 2 बार 100 बार कर लें। ऐसे ही दुरूद पाक, ऐसे ही अस्तगफार और ऐसे ही सूरह इखलास, तीनों को 313 बार पढ़ना है। आपके पास वक्त ही वक्त है, फजर से इशा तक आप कभी भी किसी भी तरीके से पढ़ लें। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके सुन लें कि आपने इसको एक जगह बैठ कर पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें, वरना आप चलते फिरते काम करते हुए पढ़ लें इंशाल्लाह। और अब मैं आपको बताती हूँ उसके बेनिफिट्स क्या होंगे। जिन लोगों की शादी में प्रॉब्लम हो रही है ना, कहते हैं हमारी शादी नहीं हो रही, हमारी जॉब नहीं लग रही, हमारा कारोबार में जो है दिल नहीं लग रहा, हमारा कारोबार नहीं चल रहा, या कुछ और मसला है ज़िंदगी का, तो याद रखें कि आपका हर मसला आसान होने वाला है। ये इतना ज़बरदस्त अमल। सूरह इखलास की फजीलत आप सबको पता है। अगर हम 3 बार पढ़ लें सूरह इखलास तो एक कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है। और अगर 10 बार सूरह इखलास पढ़ ली जाए तो 10 बार सूरह इखलास पढ़ने से जन्नत में अल्लाह ताला एक महल बना देते हैं। तो दुनिया में ही, मैं ये हज़रत यूनुस जब इसको बयान कर रहे थे तो कह रहे थे कि दुनिया में एक फ्लैट खरीदने के लिए हमें लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं, लेकिन जन्नत में एक महल बनाने के, एक बंगला बनाने के सिर्फ हमें सूरह इखलास 10 बार सूरह इखलास पढ़ेंगे तो एक बंगला बन जाएगा। 100 बार पढ़ेंगे तो 10, 200 बार पढ़ेंगे तो 20, और 300 बार पढ़ेंगे तो हमारे 30 कमरे, 30 बंगले अल्लाह ताला जन्नत में बना देंगे। और कहते हैं जब हशर के मैदान में अगर हमारी नेकियां भी कम पड़ गई और हम किसी वजह से दोज़ख में भी जाने लगे, तो हम अल्लाह ताला से उस टाइम ये भी कह सकते हैं कि अल्लाह ताला हमने दुनिया में तो इतना सूरह इखलास पढ़ा, जन्नत में तो हमारे इतने महल हैं। बहुत सारी औरतें इसे रोज़ पढ़ती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी अम्मी इसको रोज़ाना 313 बार पढ़ती हैं। और आप भी इसे पढ़ने का मामूल बनाएं। जो बहनें कहती हैं ना आप ही शादी नहीं हो रही है, पसंद की शादी नहीं हो रही, अरेंज मैरिज नहीं हो रही, रिश्ते नहीं आ रहे, रिश्ते टूट गए, अगर आप इन तीनों जोड़ी को मिलाकर एक साथ पढ़ते हैं आपका हर मसला हल होने वाला है। एक बार ज़रूर पढ़ कर देखें। और आप 313 बार मामूल बना लें दुरूद पाक पढ़ने का और उसको हदिया कर दें हुजूर पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। तो आप देखें आपके वैसे ही गम से निजात मिल जाएगी। आपकी जितने भी टेंशन डिप्रेशन है, ये भी चीज़ ख़त्म हो जाएगी। और इस्तग़फ़ार तो एक तौबा है। जब आप इस्तग़फ़ार करके अल्लाह से कुछ भी मांगते हैं ना, तो आपकी दुआ ज़रूर कबूल की जाती है। अब मैं आपको इसका एक मिरेकल बताती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से जिन्होंने ये इस्तग़फ़ार और दुरूद पाक और सूरह इखलास का किया है, इनके बेटे का इतना बड़ा मसला था कि इनके बेटे को जॉब में परेशानी आ गई और जॉब ख़त्म हो गई। और उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह से लाखों में इसकी सैलरी थी और ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। फिर इन्होंने हज़रत यूनुस पालमपुरी का ये वज़ीफ़ा स्टार्ट किया। और जब इन्होंने ये वज़ीफ़ा स्टार्ट किया तो 6 मंथ के अंदर अंदर इनके बेटे की दोबारा से जॉब लग गई और अल्हम्दुलिल्लाह से पहले से ज़्यादा अच्छी सैलरी हो गई और सारी परेशानियां ख़त्म हो गई और इनकी बेटी का रिश्ता हो गया और अब अल्हम्दुलिल्लाह से उसकी शादी होने वाली है। तो इसके मिरेकल्स बहुत ज़्यादा हैं। इसे पढ़कर एक बार आजमा कर देखें। हम सब इसे 313 बार वाले वजीफ़े को
3 डेज़ करेंगे और आपने अपनी ज़िंदगी में इसे कंटिन्यू करना है। अगर आप चाहते हैं ना आपकी शादी हो, आप चाहते हैं आपका जहाँ रिश्ता टूट गया वहीं दोबारा फ़िक्स हो जाए, आप चाहते हैं आपके पास रिज़्क की कमी ना हो, दौलत की कमी ना हो, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और अगर आप चाहते हैं आपके बच्चों के एडमिशन वहाँ हो जहाँ आपके बच्चे चाहते हैं, आप चाहती हैं एमबीबीएस में सीट लेनी है, एम्स में एडमिशन लेना है, नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना है, इसमें इतना टाइम नहीं लगता है। एक बार करके देखें, बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप सूरह इखलास जो सुबह से लेकर इशा तक और दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार कभी भी पूरा कर सकते हैं और आपको एक साथ पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। चलते-फिरते, उठते-बैठते कभी भी आप 100 टाइम्स पढ़ लें, 50 टाइम्स पढ़ लें और काउंट करते रहें। इंशाअल्लाह ये वज़ीफ़ा करने वालों की ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। पैसा, माल, दौलत और ज़िंदगी की हर परेशानी ख़त्म हो जाती है। और मैं कहती हूँ कि आपको इतनी दौलत मिलेगी, आप हैरान हो जाएँगे। बस आपने इसे अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेना है, इसे कभी स्टॉप नहीं करना। क्योंकि इतना वक़्त तो हमारे पास है और मुझे पता है जितनी भी लड़कियाँ मैरिड हैं, जो समझ चुकी हैं कि अब हमें दीन की तरफ ही आना है, अल्लाह से ही सब कुछ माँगना है, वो इसे ज़रूर करेंगी इंशाअल्लाह आपका सारे मसले हल होने वाले हैं। और उन भाइयों के लिए भी है जो जॉब के लिए, रिज़्क के लिए, शादी के लिए परेशान हैं, इसे करके देखें। साथ में हम 313 बार का ये वाला अमल 3 डेज़ करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेंगे कि हमें ये तीनों वज़ीफ़े यानी कि तीनों एक साथ जोड़ी बनाकर हमें दिन में करने ही करने हैं। तो अगर आपको ये वज़ीफ़ा अच्छा लगे और इसके साथ कभी भी ज़िंदगी में कोई भी मिरेकल हो, तो इसी वीडियो के नीचे आके जब भी होगा, तो आपने लोगों के साथ शेयर करना है। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है अल्लाह ताला हम सब की दुआएँ कबूल करेंगे। अल्लाह ताला आप सब की और मेरी हम सब की हिफ़ाज़त करे, इज़्ज़त और आबरू की भी, और अल्लाह ताला दुनिया में भी इज़्ज़त दे और आखिरत में भी, और अल्लाह ताला हमारी नमाज़ों को कबूल करे। अल्लाह ताला हम पर अपना रहम और करम बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ध्यान रखिएगा।